اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع خوش کر دینے والا ہے پاکستانیوں کو۔ دیکھیں، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی نا کہ پاکستان جواب نہیں دے رہا انڈیا کو، ہلکا پھلکا جواب دے رہا تھا، لیکن آج رات کو جو اس نے پنگا کیا ہے نا پاکستان کے ساتھ، صبح فجر کی نماز کے بعد پاکستان کا بھرپور جواب آیا ہے۔ کون کون سا سسٹم تباہ ہوئے ہیں، کون کون سے ایئرپورٹ تباہ ہوئے ہیں، پوری تفصیل بتاؤں گا اور مختصر سے وقت میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پاکستان نے ایک اور رافیل گرا لیا ہے، اس کی لیڈیز پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور پاکستان کے الحمدللہ تمام جہاز جا کے تباہی پھیلا کے واپس آ گئے، بحفاظت واپس آ گئے۔ اور تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور جو اشتہارات چلتے ہیں وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں، 4-5 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، پلک جو بھگتا ہی گزر جاتا ہے، وہ بھی دیکھ لیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ آ جائیں جلدی سے اصل موضوع کی طرف۔ رات بھر انڈیا پنگے کرتا رہا ہے۔ اب اس نے جو ڈرون بھیجے نا رات کو، وہ ملا کے اور 77 پہلے والے ملا کے ٹوٹل 180 ڈرون ہم اس کے گرا چکے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ سب اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہوا ہے، ورنہ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ میرے بنائے ہوئے ڈرون کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا ہے، اور حقیقت بھی تھی کہ کیونکہ یہ 36,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہیں اور ریڈار میں سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتے، لیکن اللہ کی مدد سے ہم نے ان کے سسٹم کو جام کر کے ان کو نیچے گرا دیا۔ ان کا یہ تھا کوشش کہ اچھا، اس میں ایک سسٹم لگا ہوتا ہے جو کہ جہاں سے ہم اس پہ میزائل فائر کریں گے، یہ میزائل بیٹری کی وہ نشاندہی کر دے گا کہ اس جگہ سے میزائل فائر ہو رہا ہے، پیچھے اسرائیل کو بھی بتا دے گا، انڈیا کو بھی بتا دے گا۔ جہاں سے ہم ریڈار پہ اس کو کیچ کریں گے، ریڈار کی نشاندہی بھی فوراً تباہ ہونے سے پہلے کر دے گا، اسرائیل کو بھی انڈیا کو بھی۔ ہم نے نہ کوئی ریڈار آن کیا، نہ ایئر ڈیفنس سسٹم آن کیا۔ یہ ہماری ایک چال تھی جس میں انڈیا پوری طرح پھنسا ہے، ناکام ہوا ہے۔ اور اس نے جب ہمارے ڈرون گئے ہیں نا، تو اس نے نیچے سے ان کو ریڈار کو بتایا، ریڈار نے پاکستان کو اطلاع کر دی، اس کے نہ صرف پاکستان کو بلکہ چین اور پاکستان دونوں کو اطلاع کر دی۔ اور اس کے بعد پھر ایئر ڈیفنس سسٹم جدید ترین S-400 روس کا جدید ترین سسٹم، مہنگا ترین سسٹم، اس کو جب آن کیا گیا میزائل روکنے کے لیے، تو اس کی بھی نشاندہی ڈرون کے کر دی کہ فلاں جگہ پہ ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے۔ اب ہم تو کامیاب ہو گئے، لیکن وہ ہمارا ایک بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ میزائل سسٹم، ریڈار کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، میزائل سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، ایک بھی ڈھونڈنے میں۔ ایک لاہور میں غلطی سے آن ہو گیا تھا، اس کی نشاندہی ہو گئی تھی، اس کی لوکیشن ہم نے منٹوں میں تبدیل کر دی تھی، اس کو 10 کلومیٹر دور لے کے چلے گئے تھے۔
یہ سب اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہوا ہے۔ تو کل کی رات، جمعے کی رات، پوری رات انڈیا پنگے کھڑتا رہا ہے، پوری رات ہم برداشت کرتے رہے ہیں۔ اچھا، کل کی رات میں کل کوئی وزیر اعظم پاکستان جناب محترم شہباز شریف اور نواز شریف کی ایک ملاقات ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی دفاعی اداروں کے ساتھ، اس میں نواز شریف کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ تو اس میں شہباز شریف نے 2000 ارب روپیہ فوج کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک میزائل فائر ہوتا ہے نا تو 2 میزائل اس کے مزید بنانے پڑتے ہیں، اس میں را مٹیریل پہ اس کو بنانے میں جو اخراجات آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک ڈرون کے جاتا ہے مشن پہ تو اس کا متبادل تیار ہوتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ڈرون ہے نا شاپر 3، اس میں یہ خوبی ہے، سب سے جدید، پوری دنیا میں اس کا کوئی توڑ ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اندر گھس کے مارنا۔ وہ نہ صرف انڈیا کے اندر گھسا ہے بلکہ اس نے ان کے ریڈار کی بھی نشاندہی کی، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی بھی نشاندہی کی، جو ان کا آن تھا نا ایئر ڈیفنس سسٹم۔ یہ یوتھ قوم کہہ رہی تھی نا کہ پاکستان کیوں نہیں آن کر رہا ہے، یہ پاکستان کیوں نہیں ان کو گرا رہا ہے، بارڈر کیسے کراس کر رہے ہیں۔ یہی پلاننگ تھی کہ ہمارے ریڈار ان کو کیچ نہیں کر رہے تھے، تو کیونکہ وہ ان کی پھر نشاندہی ہو جانی تھی۔ اب ان کی نشاندہی ہو گئی تھی نا، تو صبح فجر کی نماز کے بعد رات کے وہ انہوں نے تو رات کے اندھیرے میں کیا، تو ہم نے دن کی روشنی میں اس کا جواب دیا، اور ایسا بھرپور جواب دیا نا کہ نہ صرف ان کا ایک اور رافیل گرا لیا ہے بلکہ دوسرا بھی گر گیا، دوسرا انڈیا کی حدود میں گرا ہے، یہ پاکستان کی حدود میں گرا ہے، اور اس کی لیڈیز پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے میزائلوں نے صحیح ٹارگٹ لگائے ہیں جہاں جہاں پہ ان کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کہا تھا، پاکستان نے 12 مقامات سلیکٹ کر کے لاک کر دیے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کو لاک کر دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کی مدد سے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے سب سے پہلے دعا مانگی گئی، اور اس کے بعد یہاں سے میزائل اور جے ایف تھنڈر اڑائے گئے بیک وقت، جہاں سے ایک سائڈ پہ میزائل گئے ہیں، میزائلوں کے بعد پھر جے ایف تھنڈر گئے ہیں۔ تو میزائلوں نے کہاں پہ ہٹ کیا ہے جناب؟ میزائلوں نے دلی اور راجستھان، بٹھنڈا اور پٹھان کوٹ ہمارے بالکل نزدیک تھا، یہیں سے جہاز اڑ کے تو ہمارے اوپر اٹیک کرتے تھے۔ ان کا ایئرپورٹ پورے کا پورا تباہ کر دیا گیا ہے، پٹھان کوٹ کا اور بٹھنڈا کا۔ بٹھنڈا سے بھی اٹھتے تھے اور پٹھان کوٹ سے بھی اٹھتے تھے، یہی 2 ایئرپورٹ پاکستان کے نزدیک تھے، دونوں مکمل طور پہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ جو تھا نا S-400 روس کا دیا ہوا، وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ریڈار ان کے تمام تباہ کر دیے گئے ہیں، اور تقریباً ان کے جو ایئرپورٹ تباہ ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 16 ہے، کنفرم بتا رہا ہوں، 16 کی تعداد میں ان کے ایئرپورٹ تباہ ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا ہے، ان کے ایک اور رافیل جہاز گر گیا ہے۔ انڈیا سے نے مدد مانگی امریکہ سے، امریکہ نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کی مدد پہلے اسرائیل نے کی تھی، تم لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کیا، اس کے 210 جہازوں میں سے 210 ڈرون میں سے 180 جو تم لوگ گرا چکے ہو پاکستان بھیج کے، وہ گرا چکے ہیں۔ وہ بدنامی کس کی ہوئی ہے؟
اسرائیل کی ہوئی، اب اسرائیل کا ڈرون کوئی بھی نہیں خریدے گا، اب خریدے گا تو انشاءاللہ چائنا سے خریدے گا، اور یا پھر پاکستان کا شاپر 3 سیل ہوگا، جو کہ جا کے ہٹ کرتا ہے۔ ان کے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ان کا صرف سسٹم جام کیا ہے، وہ دڑل کر کے نیچے گر گئے۔ اور شاپر 3 کا سسٹم جام کیا جاتا ہے نا جب، یہ اپنے اسلحے سمیت واپس یو ٹرن لے کے نا واپس بھاگ کے اپنے پاکستان کی حدود میں آ کے جہاں سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اڑایا جا رہا تھا، اسی جگہ پہ آ کے لینڈنگ کر لیتا ہے بحفاظت۔ ایک بھی ہمارا نہیں تباہ ہوا ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد حاصل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی جہاز تک نہیں تباہ ہوا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے جہازوں کی، پاکستان کے دفاعی اداروں کی، افواج پاکستان کی، سب کی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ پاکستان کے ڈرون کی حفاظت بھی اللہ کی ذات پاک کر رہی ہے۔ تو یہ میں نے پیغام دینا تھا قوم یوتھڑ کو، کہ جو کہ روز فوج کے خلاف کتے کی طرح بھونک رہے ہوتے تھے کہ کیوں نہیں روک رہے ہیں، کیوں نہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھو ہم نے پائلٹ پکڑی ہے نا، لیڈیز پائلٹ، ہم تمہارے اس بغیرت یوتھ کے، اس عمران کے کی طرح اس کو چائے پلا کے واپس نہیں بھیج دیں گے۔ وہ دشمن ہے، حملہ آور ہوئی ہے، اسی طرح وہ بھی تو دشمن ہی تھا، حملہ آور ہوا تھا، اس کو تم لوگوں نے چائے پلا کے بغیرتوں، کتے کے بچوں واپس بھیج دیا تھا اپنے باپ کو۔ کیوں بھیجا تھا؟ کم از کم بھیجنا ہی تھا تو تبادلہ کرتے نا۔ اس کے بدلے میں انڈیا کی جیلوں میں کم از کم 3000 پاکستانی سیولین رہا ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ کرنل رینک کا پائلٹ تھا۔ اس کے بدلے میں اب دیکھیے گا یہ لیڈیز پائلٹ آئی ہے نا، کیونکہ پائلٹ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو بس اسی وقت پروگرام دیا جاتا ہے کہ یہ ادھر آپ نے جا کے حملہ کرنا ہے، بس اس سے جاسوس سے جو معلومات ملتی ہے نا، ان سے کوئی معلومات نہیں ملتی، ان کو ہوتی بھی نہیں ہے، ان کو کوئی وہ نہیں کرتا ہے، تفتیش نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ کہاں سے اڑے ہو، کہاں پہ جا رہے تھے، کیا کیا ٹارگٹ تھا، یہ تھوڑی بہت معلومات ان سے مل جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی ہیں۔ تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ ہم تبادلہ کریں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے جیسے تم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے بغیر تو ان کو دے دیا تھا مودی کو۔ اب مودی کو نانی یاد آئی نا، اب نر کا بچہ، گانڈو نہیں، بڑھ مروان، لیڈیز بھی سنتی ہے، معذرت جی منہ سے نکل گیا، اس کا جیل میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی آ کے پچھلی بجا کے چلا گیا، وہ پہلے ہی بواسیر کا مریض ہے، اس کو کسی نے 78 سال عمر ہے اس کی، کسی نے کیا کرنا ہے؟ انڈیا نے خبر دی تھی، دشمن ملک نے، کہ اس کو جیل میں ہی کوئی ٹھوک گیا۔ تو باقی جو ہے نا ان کو غیرت شرم ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایک باپ ہوتا تو شرم ہوتی، غیرت ہوتی، یہ تو وہ دلال ہے نا۔ ایک وہ بغیرت کہہ رہا ہے کہ، ایک وہ گشتی کہہ رہی ہے کہ میری ماں سے عمران شادی کر لے، میرے ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی بغیرتی کا یہ لیول چیک کریں۔ اور ایک بغیرت کیا کہہ رہا ہے جی میں عمران سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکا، وہ کہہ رہا ہے میں عمران کی بیوی بننے کو تیار ہوں۔ یہ ان کی بغیرتی کا لیول ہے۔ تو باقی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو معلومات دیتا رہوں گا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ملک کی حفاظت کرے، فوج پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی سویلین آبادی کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، اور پاکستان کے دشمنوں کے سہولت کاروں کو بھی تباہ و برباد کرے، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، چاہے فوج کے اندر بیٹھے ہیں، چاہے وہ سیولین میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، جو بھی ہیں نا، جو ان کے سہولت کار ہیں، عالمی طاقتوں کے دشمنوں کے، ملک پاکستان کے دشمنوں کے سہولت کار ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تباہ و برباد کرے، ملک پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، اور پاکستان کو آنے والی نسلوں کو بھی
عمران سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیوں کو واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حافظ سید آصم منیر کمانڈر ان چیف کی حفاظت فرمائے، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایٹمی اور دفاعی اساتذہ جات کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔